اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ اس جلیل القدر صحابی کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ تاریخ میں یہ بات قلم بند ہو چکی ہے کہ ان کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ہوا اس طرح کہ ان کی والدہ محترمہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبے کے اندرونی منظر کا مشاہدہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں۔ اس دن کعبے کا دروازہ کسی خاص مناسبت سے کھلا ہوا تھا اور داخل ہوتے ہی اسے درد ذہن شروع ہو گئی اور اس قدر شدید تھی کہ اس کے لیے کعبے سے باہر آنا ممکن نہ تھا۔ فوری طور پر وہیں چمڑے کی ایک چادر منگوائی گئی جس پر اسے لٹا دیا گیا اور چند لمحوں بعد اس نے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ یہ خوش اتوار بچہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا حکیم بن حزام تھا۔ حضرت حکیم بن حزام کی پرورش شریف النسل، عظیم المرتبت اور خوشحال گھرانے میں ہوئی۔ آپ عقل و خرد، طبی شرافت اور علمی فضل و شرف کے پیکر تھے۔ ان خوبیوں کی بنا پر قوم نے آپ کو اپنا سردار بنا لیا اور حاجیوں کی خدمت کا منصب ان کے سپرد کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنے مال میں سے ایک خاص حصہ نکال کر الگ کر لیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ آپ کے گہرے دوست تھے۔ اگرچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 5 سال بڑے تھے، مگر آپ سے الفت و محبت، موانست اور مودت مثالی نوعیت کی تھی۔ یہ آپ سے مل کر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دلی اطمینان اور انتہائی خوشی محسوس کرتے۔ ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی تو پھر اس رشتہ داری کی بنا پر آپس کے تعلقات اور مضبوط ہو گئے۔ اتنے گہرے اور مخلصانہ تعلقات اور روابط کے باوجود آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت حکیم بن حزام فتح مکہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ آپ کو نبوت ملے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت حکیم بن حزام جیسا زیرک، معاملہ فہم، دانشور شخص جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی شرف تھا، سب سے پہلے ایمان لے آتا، آپ کی دعوت کی تصدیق کرتا اور آپ کی ہدایت کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن اللہ کی مشیت ہر چیز پر غالب رہتی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام کی تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر جیسے آپ متعجب ہوئے، انہیں خود بھی اس پر تعجب رہتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی۔ وہ حلاوت ایمانی کا مزہ چکھنے سے اتنی دیر تک کیوں محروم رہے؟ وہ اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر بے انتہا شرمندہ تھے جو انہوں نے شرک کی حالت میں گزارا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن بیٹے نے دیکھا کہ ابا جان زار و قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا بہت سی باتیں ہیں، ہر بات پر مجھے رونا آتا ہے۔ پہلی تو یہ کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں بہت تاخیر کی، جس کی بنا پر درجات اور خیر کثیر کے حصول سے محروم رہا۔ اب میں زمین کے وزن کے برابر بھی خالص سونا اللہ کی راہ میں خرچ کروں تب بھی ان درجات کو نہیں پہنچ سکتا جن پر پہلے اسلام قبول کرنے والے فائز ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے مجھے بدر اور احد کی جنگ میں بچا لیا اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں قریش کی مدد نہیں کروں گا اور کسی بھی معرکے میں شریک ہونے کے لیے مکہ سے باہر قدم نہ رکھوں گا۔ لیکن پھر مجھے قریش کی مدد کے لیے کھینچ کر میدان میں لایا گیا اور مجھے مجبور کیا گیا کہ میں قریش کی ہمنوائی کروں۔ تیسری بات یہ کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو میری نظر سرداران قریش کی طرف اٹھتی تو میں یہ سوچتا کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اپنی قوم پر ان کا رعب و دبدبہ ہے، قریش میں ان کی عزت اور دبدبہ رہتا ہے۔ ان خیالات کے آتے ہی میرا ارادہ بدل جاتا اور پھر سرداران قریش کے شانہ بشانہ چلنے لگتا۔ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہمیں تو آباء و اجداد اور بڑوں نے ہلاک کر دیا، بیٹا بتاؤ میں پھر کیوں نہ رہوں۔ جس طرح ہم حضرت حکیم بن حزام کی تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر تعجب کے نہ اور محو حیرت ہیں، جس طرح وہ خود تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر متعجب ہی نہیں بلکہ نادم و پشیماں ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت تعجب تھا کہ حکیم بن حزام جیسے زیرک اور دانش مند انسان پر اسلام کی خوبیاں اب تک کیوں مخفی ہیں اور وہ اللہ کے دین میں داخل ہونے میں سبقت کیوں نہ کر سکے۔ فتح مکہ کے دن ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکہ میں 4 ایسے اشخاص موجود ہیں، میں ان کے شرک سے بیزار اور ان کے اسلام قبول کرنے میں دلی رغبت رکھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عطاب بن اسید، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمرو، حکیم بن حزام۔
اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا کہ وہ چاروں ایک ساتھ اسی رات مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ آج امن میں ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو کعبہ کے پاس بیٹھ جائے اور اپنا ہتھیار نیچے رکھ دے وہ بھی امن میں ہوگا۔ جو اپنے گھر میں پناہ لے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے وہ بھی امن میں ہوگا۔ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اور جو حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اسے آج کچھ نہ کہا جائے گا۔ ان دنوں حکیم بن حزام کا گھر مکہ کے نشیبی علاقے میں تھا اور ابو سفیان کا گھر مکہ کے بالائی علاقے میں تھا۔ حضرت حکیم بن حزام نے اسلام قبول کیا تو یہ اسلام ان کی عقل و دانش پر غالب آ گیا۔ وہ ایسا ایمان لائے کہ یہ ایمان فوراً ان کے رگ و پے میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دل سے ایک قطعی عہد کیا اور قسم کھائی کہ میں دور جاہلیت کی حماقتوں کا میں دعویٰ کروں گا، اور جس قدر مال و دولت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں خرچ کیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کی محبت اور اسلام کی تائید میں خرچ کروں گا۔ واقعتاً انہوں نے اپنی قسم پوری کر دکھائے۔ دار الندوہ وہ پرشکوہ تاریخی عمارت جس میں قریش دور جاہلیت میں مشورے کیا کرتے تھے، جس میں صنادید قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، وہ عمارت حضرت حکیم بن حزام کی ملکیت تھی۔ انہوں نے دور جاہلیت کی یادیں بھلا دینے کی خاطر اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ ایک قریشی نوجوان نے ان سے کہا کہ چچا جان، آپ نے عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جانے والا قریش کا ایک عظیم مرکز بیچ دیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، بیٹا تیری اس سوچ پر مجھے افسوس ہے، اب تقوی اور ایمان کے علاوہ ساری عزتیں ملیہ میٹ ہیں۔ سنو، میں نے اسے اس لیے بیچا ہے تاکہ اس کی قیمت سے جنت میں ایک گھر خریدوں۔ میں تجھے گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حکیم بن حزام نے حج کیا اور اپنے ساتھ 100 صحت مند اور موٹی تازی اونٹنیاں لیں اور ان پر خوبصورت اور قیمتی کپڑے ڈالے تاکہ اور زیادہ دیدہ زیب معلوم ہوں۔ ان سب اونٹنیوں کو منا میں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا۔ دوسرے حج میں وقوف عرفات کے دوران 100 غلام جن کی گردنوں میں چاندی کے کڑے ڈالے ہوئے تھے، ان سب کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ تیسرے حج میں 1000 بکری منا کے میدان میں رضائے الہی کے حصول کی خاطر قربان کی اور ان کا گوشت مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ غزوہ حنین کے بعد حضرت حکیم بن حزام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، آپ نے اور زیادہ عطا کیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ آپ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال بڑا ہی دل فریب ہے، جو دلی کنات کے ساتھ اسے حاصل کرے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اسے طمع و لالچ کے ساتھ حاصل کرے تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب حضرت حکیم بن حزام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کا پیکر بنا کر بھیجا، آپ کے بعد میں کسی سے کچھ نہ مانگوں گا اور پھر زندگی بھر کسی سے مطالبہ بھی نہیں کروں گا۔ حضرت حکیم بن حزام نے یہ قسم بھی پوری کر دکھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں کئی مرتبہ بیت المال سے حصہ دینے کے لیے حضرت حکیم بن حزام کو بلایا، لیکن انہوں نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ فاروق اعظم نے بیت المال سے حصہ دینے کے لیے انہیں بلایا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، میں نے بار بار حکیم بن حزام کو بیت المال میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے بلایا، لیکن اس نے ہر بار اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ زندگی میں اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے، کسی سے کچھ نہ مانگا۔ اگر کسی خلیفہ نے کچھ دینے کی کوشش کی تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔